السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جس طرح سے ہم اور آپ اپنے بچوں کی دنیاوی تعلیم کی فکر کرتے ہیں، ایسے ہی ہمیں اپنے بچوں کی دینی تعلیم کی بھی بچپن سے ہی فکر کرنا چاہیے، تاکہ بچے جب بالغ ہوں تو ان کو یہ پتہ ہو کہ ہمیں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا، کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ کیونکہ آپ اور ہم یہ بات اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ یہ فتنوں کا زمانہ ہے، یہ دجالی زمانہ ہے، یہ جو ٹائم چل رہا ہے یہ فتنے فساد کا ٹائم چل رہا ہے، قدم قدم پر گناہوں کی دعوت ہے، قدم قدم پر فتنے ہیں۔ اگر آپ نے بچپن سے ہی اپنے بچوں کی تربیت نہیں کی، اپنے بچوں کو یہ نہیں سکھایا کہ بیٹا دیکھو تمہیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، بچپن سے ہی اپنے بچوں کو مضبوط بنائیے آپ۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہم اور آپ اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم تو بڑی فکر کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ اچھی سے اچھی دلواتے ہیں، لیکن دینی تعلیم میں ہمارے بچے بالکل زیرو رہتے ہیں۔ جو روایتی چیزیں ہمارے بزرگوں کی محنت سے ہمارے گھروں پر تھوڑی بہت باقی ہے نا، وہ روایتی طور پر تو باقی ہیں، لیکن علمی طور پر اور عملی طور پر ہماری زندگی میں وہ نہیں ہیں۔ جیسے کہ مان لیجئے آج ہمارے گھر کی بچیاں برقع اوڑھتی ہیں، حجاب پہنتی ہیں، تو یہ جو برقع اور حجاب ہمارے گھروں میں چل رہا ہے نا، یہ ہمارے بڑوں کی محنت کا نتیجہ ہے۔ لیکن آج بھی ہماری بچیوں کو یہ نہیں پتا کہ ہم حجاب کیوں اوڑھ رہے ہیں، ہمیں حجاب کیوں پہننا چاہیے، برقع کیوں پہننا چاہیے، پردے میں کیوں رہنا چاہیے، گناہوں سے ہمیں کیوں بچنا چاہیے، ان کو یہ نہیں پتا۔ یہی وجہ ہے کہ جب ماحول چینج ہوتا ہے اور جب وہ گھر کی چہار دیواری کو چھوڑ کر کہیں باہر جاتی ہیں، کوچنگ سینٹر میں، اسکولز میں یا بازار میں یا کہیں بھی وہ جاتی ہیں، تو پھر ان کے قدم بہک جاتے ہیں، اور پھر وہ جو ہے نا ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کون سا کام کہاں کتنا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے۔ اگر سامنے والا غلط ہے تو مضبوطی کے ساتھ کیسے جمے رہنا ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا، تو ان کے قدم بہک جاتے ہیں۔ کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ ٹیچرز ڈے کے موقع پر کیا ہوتا ہے؟ جب میں آپ سے اگر یہ سوال پوچھوں کہ ٹیچرز ڈے کے موقع پر کیا ہوتا ہے، تو آپ لوگوں کے مائنڈ میں جو جواب آئے گا وہ یہی آئے گا کہ مفتی صاحب ٹیچر ڈے کے موقع پر ٹیچر کی ریسپیکٹ میں، ان کی تعریف میں، ان سے محبت کے اظہار میں کچھ بچے گفٹ دیتے ہیں، ان کے شان میں شعر و شاعری پڑھتے ہیں، ان سے محبت کا اظہار کیا جاتا ہے، ان کی عزت اور احترام میں اسپیچز دی جاتی ہیں۔ لیکن کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ ٹیچرز ڈے کے موقع پر کتنی جگہ ایسی ہیں کہ جہاں اسٹوڈنٹس نے ڈانس کیا، اور غیروں کی کیا بات کرنا، خود ہماری بہنیں جو برقعے میں، حجاب میں، ایسی بہت ساری ویڈیوز ہیں جو مجھے اس سال ملی، آپ اسکرین پر یہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ ٹیچرز ڈے کے موقع پر کہیں کوئی پروگرام رکھا گیا، اب اس ڈانس کے ساتھ ٹیچرز ڈے کا جو پروگرام ہونا چاہیے اس کا اس ڈانس کے ساتھ کیا ریلیشن ہے، کیا تعلق ہے؟ ٹیچرز موجود ہیں اور اسٹوڈنٹس سامنے ڈانس کر رہی ہیں۔ یہ میں نے سانگ میوٹ کر دیا ہے۔ اب یہ حجاب پہنی ہوئی لڑکیاں، برقع پہنی ہوئی لڑکیاں، اور سننے میں تو یہ بھی آیا کہ بہت سارے ایسے اسکولز، ایسے کوچنگ سینٹرز، ایسے انسٹیٹیوٹس جس کے آنر مسلم ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کو فالو کرنے والے ہیں، وہاں پر پڑھنے والے اسٹوڈنٹس مسلم ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کو فالو کرنے والے ہیں۔ اب ٹیچرز ڈے پر یہ ڈانس کا کیا تک بنتا ہے؟ کوئی جوڑ نظر آ رہا ہے آپ کو؟ ٹیچرز ڈے کے موقع پر لڑکیاں ایسے سانگز پر ڈانس کر رہی ہیں جن کو سن کے بھی شرم آ جائے، ایسے سانگز پر ڈانس ہو رہا ہے۔ اور ایسی یقینی خبریں مجھے معلوم ہوئیں کہ گھر سے لڑکیاں کہہ کر گئیں کہ ہم ٹیچرز ڈے کے پروگرام میں جا رہے ہیں، اور سینٹر والوں نے یہ کہہ کر بلایا کہ ٹیچرز ڈے کے موقع پر ایک پروگرام رکھا گیا ہے، اپنی بچیوں کو بھیجیے گا، اپنے بچوں کو بھیجیے گا۔ اب وہاں جو ہے نا ڈانس کا فنکشن رکھا گیا ہے۔ پہلے تو یہ جوڑی سمجھ میں نہیں آ رہا۔ ٹیچر سے میری گزارش یہ ہے کہ آپ مجھے یہ بتاؤ کہ جب ٹیچر کی موجودگی میں اس طرح کے بے شرمی والے سانگ بجیں گے اور اسٹوڈنٹس ٹیچر کے سامنے ڈانس کریں گی، کمر تھرکائیں گی، اور جو چیزیں شو نہیں کرنا چاہیے، جس طرح کی کلابازیاں نہیں کھانا چاہیے، وہ ٹیچرز کے سامنے جب سب کچھ ہوگا، مجھے یہ بتاؤ کیا ایجوکیشن میں یہ بچے آگے بڑھیں گے؟ کیا ادب، کیا سلیقہ، کیا تمیز تہذیب کا کوئی نام باقی رہے گا ہماری قوم کے اندر؟ تو بڑے افسوس کی بات ہے۔ تو جہاں والدین کو اس کی فکر کرنا چاہیے کہ ہماری بچی جہاں جا رہی ہے وہاں کیا ہو رہا ہے، یہ وقت کی بڑی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ 3 لوگ جنت میں کبھی داخل نہیں ہوں گے، جس میں سے ایک ہے دیوس، یعنی جس کو اس بات کی پرواہ ہی نہیں ہے کہ اس کی گھر کی بیٹیاں، لڑکیاں، عورتیں کہاں جا رہی ہیں، کیا کرنے جا رہی ہیں،
کس سے مل رہی ہیں؟ جس کو اس بات کی پرواہ نہیں ہے وہ دیوس ہے، اور دیوس کبھی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ میرے عزیز بھائیوں، ہماری اولاد اچھی ڈاکٹر، اچھی انجینئر، اچھی ٹیچر، اور آپ جو اپنی اولاد کو بنانا چاہتے ہو وہ تب ہی بن سکتی ہے جب آپ بچے پر فل نگرانی رکھو، بچے پر غور رکھو کہ آپ کا بچہ کیا کرنے جا رہا ہے، جہاں وہ جا رہا ہے وہ جگہ اس کے لیے صحیح بھی ہے یا نہیں ہے۔ آج کل ایمان کو لوٹنے والے اور قدموں کو گناہوں کی طرف لے جانے والے ایسے بہت ساری چیزیں قدم قدم پر موجود ہیں۔ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ اگر کوچنگ سینٹر کے آنر ہیں، اسکول کے آنر ہیں، تو آپ یہ دیکھیے کیا ان چیزوں سے بچوں کا کوئی فائدہ ہے؟ دنیاوی اعتبار سے بھی نقصان ہی نقصان ہے، اور آخرت کے اعتبار سے بھی یہ نقصان دینے والی چیزیں ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کے غضب کو نازل کر دینے والی چیزیں ہیں۔ اسی لیے میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ بچوں کی تربیت پر فکر کیجئے، تعلیم کے ساتھ ساتھ بچوں کی تربیت، بچوں کو بچپن سے ہی صحیح غلط کی تمیز دلانا، بچوں کے اندر یہ شعور پیدا کرنا کہ بیٹا دیکھو تمہیں کیا کرنا ہے، اور بچوں کے اندر بچپن سے ہی اس بات کی پاور پیدا کرنا کہ دیکھو سامنے چاہے کتنے لوگ غلط کر رہے ہوں لیکن تمہیں جمے رہنا ہے، تمہیں ڈٹے رہنا ہے، اور کبھی بھی ہزاروں لوگ سامنے ہوں اس چیز کو کر رہے ہوں تب بھی تمہارے قدم نہیں بہکنا چاہیے۔ اس بات کا شعور بچوں کے اندر پیدا کرنا بڑا ضروری ہے۔ اور دوسری بات جو میں نے کہی ہے کہ بچوں کی تربیت، ان کی نگرانی، ان کی فکر، جب تک وہ صحیح غلط کے اندر فرق کرنے والے نہیں بن جاتے، جب تک ان کی تعلیم کمپلیٹ نہیں ہو جاتی، ماں باپ کی ذمہ داری، پیرنٹ کی ذمہ داری، یا جو بھی ان بچوں کے نگراں ہیں ان کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اور جب بچے کوچنگ سینٹر میں جائیں تو وہاں کے آنرز کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنے اسکولز کے اندر، اپنے کوچنگ سینٹر کے اندر کوئی بھی ایسا کام نہ کریں جس سے بچوں کی طبیعت پر غلط اثر پڑے۔ اب مجھے آپ بتائیے کہ اس سے کیا اثر پڑے گا معاشرے کے اندر، لڑکے لڑکیوں کے درمیان کیا اثر پڑے گا کہ جو ان کے کلاس میٹس ہیں، جو کوچنگ میٹس ہیں، وہ سامنے ناچ رہی ہیں، تو پھر آگے چل کے کیا یہ بچے تعلیم میں آگے بڑھیں گے، یا ان کے بیچ کیا چیز رواج پائے گی؟ اس پر غور ضرور کیجئے گا، اور میری ان باتوں پر ضرور غور کیجئے گا۔ اس کلپ کو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔